آپ تک اور مجھ تک پہنچوائے ہیں۔ احکامات آپ کو دو طرح کے نظر آئیں گے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اکثریت حکم وہ ہیں جن میں میرے رب نے ڈائریکٹ بس حکم جاری فرمایا ہے، بس یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، ایسا حکم یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ بعض احکام ایسے ہیں جو ہیں تو فرض لیکن وہ تھوڑے سے مشکل تھے، ایسے مشکل تھے کہ میرے رب نے ان میں حکم دینے کے ساتھ ساتھ ترغیب کا پہلو اختیار کیے اور ہمیں سمجھایا کہ یہ خاص تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلوں کے لیے بھی ایسا تھا۔ یہ دو قسم کے احکامات آپ کو نظر آئیں گے جو فرض کے درجے میں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، کوئی ترغیب نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، نماز پڑھنی ہے تو بس پڑھنی ہے، یہ تمہارے ذمہ فرض ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینی ہے تو بس دینی ہے، یہ فرض ہے۔ ایک الگ بات ہے، دوسرے مقام پر میرے رب نے پھر فرما دیا جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو 7 گنا 700 گنا بڑھا کر کے واپس کر دیتا ہوں، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن فرض یہی ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر پیغمبر نے تشریحات میں بیان فرمایا جو نماز پڑھتا ہے میرا رب اس سے کتنا راضی ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہو جاتے ہیں، جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے میرا رب اس کو کتنا انعام دیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فاسق ہو جاتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ تشریحات میرے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ ایک حکم ایسا بھی ہے جس میں میرے رب نے ترغیب دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزہ، رب یوں بھی کہہ سکتا تھا اتموا الصیام، روزہ مکمل کرو، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن روزے کی فرضیت سے پہلے میرے رب نے ترغیب دی ہے۔ تھوڑا سا مشکل کام تھا نا، پیسہ بھی لگنا ہے، مشقت بھی لگنی ہے، ظاہر سی بات ہے پیسہ تو لگتا ہے، صبح سحری بنانی ہے تو بغیر پیسوں کے تو سحری کا سامان آتے ہی نہیں ہے، سحری بھی کھانی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، اس کے اوپر مال بھی لگنا ہے، جان بھی لگنی ہے، مشقت ہوگی، اٹھیں گے سحری کے وقت، پھر دن کے اندر بھوکا پیاسا رہنا، نفسانی خواہشات سے، یہ کافی سارے معاملات تھے روزے میں۔ رب نے ترغیب دی تمہارے اوپر روزے فرض ہیں لیکن یہ کوئی تمہاری خصوصیت نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ میرے اللہ نے بڑا پیارا ایک اسلوب بیان کیا، کچھ احکام جن میں حاکمانہ طرز ہے، کچھ احکام جن کے اندر حکیمانہ طرز ہے، بڑی حکمت کے ساتھ میرے رب نے سمجھایا۔ پھر جناب والا حج کی بات آئی، اتم الحج والعمرۃ للہ، مال جان وقت اس میں بھی لگنا تھا لیکن حاکمانہ طرز ہے، حج بھی ادا کرنا ہے، جناب والا عمرہ ہے تو اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ ایک حکم ایسے جس میں میرے رب نے ترغیب نہیں دی، جس میں میرے رب نے حاکمانہ اسلوب اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر میرے رب نے پریکٹیکل ایک ایسی چیز بیان کی ہے، اے ایمان والو وہ کرو جو تمہارا رب بھی کرتا ہے، ایسا کام جو تمہارا رب بھی کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں، پوری کائنات کرتی ہے، تم بھی وہ کرو۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اللہ تو خالق ہے، بھئی کام تو مخلوق نے کرنا ہے، اس کا کام تو کام لینا ہے، اس کا کام تو حکم دینا ہے۔ کسی بھی محکمے میں جب کوئی بڑا افسر ہو نا، اپنے ماتحتوں سے کام لینے کے لیے اگر وہ خود کام کے اندر آگے پہل کرے نا تو یقین جانے اس کا ماتحت اس سے 3 گنا آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ ذہن میں کیا ہوتا ہے، یار میرا افسر کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، میرا افسر میرا بڑا میں کام کر رہے میں کام کیوں نہ کروں۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کی اہمیت سمجھائی ہے، یہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا، مستحب ہونا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکم کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی